غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج۔ تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے غدیر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عید سعید غدیر کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اس نے موالیان اہل بیت علیہ السلام، خاص طور سے موالیان مولائے کائنات میں سے قرار دیا، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ آج جو ٹاپک لے کر کے ہم آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، اس کا عنوان ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حدیث غدیر سے احتجاج۔ یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کیا اپنی زندگی میں کبھی حدیث غدیر کے ذریعے سے، یعنی وہ حدیث جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں ارشاد فرمائی تھی، اس کے ذریعے سے کہیں پر کوئی استدلال کیا ہے، یا اس کے ذریعے سے کہیں پر لوگوں کے سامنے اپنا حق جتایا ہے، یا نہیں، صرف خاموشی کی زندگی بسر کی گئی ہے؟ تو اس عنوان کو ہم آپ کے سامنے آج اس وقفے میں، جتنا آپ میرے پاس ٹائم ہے اور آپ کی کلاس کا ٹائم ہے، اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تمہیداً ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ حدیث ثقلین کے مطابق معصومین علیہم السلام جو ہیں وہ قرآن مجید کے ہم پلہ ہیں، یعنی اس کے ردیف میں ہے، اس کے عدل میں ہے، برابر ہیں۔ آپ حضرات سے زیادہ قرآنی مفاہیم کو، قرآنی تعلیمات کو کوئی نہیں جانتا، پوری طریقے سے یہی واقف ہیں قرآنی تعلیمات سے۔ جس طرح سے قرآن مجید کا ہم غم یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کرے، اسے ہدایت اور سعادت کی منزل تک پہنچائے، اسی طریقے سے بالکل اہل بیت علیہم السلام کا بھی ہم غم یہ ہے، اور ان کا بھی یہی روش رہی ہے، ان کی بھی یہی روش رہی ہے، ان کا بھی یہی نظریہ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امت مسلمہ کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھا جائے اور ان کی ہدایت کی جائے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید جتنا حساس ہے، جتنا سینسٹیو ہے کہ لوگوں کی ہدایت کو کس طریقے سے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائے، بالکل اہل بیت علیہ السلام بھی اسی طریقے سے سینسٹیو ہیں اس معاملے میں کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے نجات کے راستے پر لا کے گامزن کیا جائے اور اس پر لا کے کھڑا کیا جائے۔ قرآن مجید نے امت کی ہدایت کے لیے غدیر و ولایت کا الہی اور جاویدانی منشور جو پیش کیا، جو عطا فرمایا، تو معصومین علیہ السلام نے بھی، کیونکہ اسی کے ہم پلہ ہیں، اسی کے ردیف میں ہے، لہذا قرآنی حیثیت کے مطابق اس میں جو ایک اجمال تھا، جو حدیث جو اس عظیم ذمہ داری میں جو تفصیل کی ضرورت تھی، تو اس تفصیل کو پیش کیا ہے، اور گاہ بگاہ غدیر خم کے واقعے کو بیان کیا ہے، تاکہ کوئی بھی گوشہ جو ہے تشنہ تکمیل نہ رہ جائے، کوئی بھی گوشہ تشنہ نہ رہ جائے، لہذا ہمیشہ اس پر توجہ دلائی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے تبلیغ غدیر کے سلسلے میں بہت ہی حساسیت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور ہر حساس دل انسان کے لیے حیرت انگیز ہے، اور ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے، ہمارے ائمہ اطہار نے اس سلسلے میں اتنی زیادہ سینسیویٹی دکھائی ہے، اتنا اس پہ زیادہ غور کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس پر توجہ دلائی ہے۔ یہ اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم وجہ جو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے معصومین نے لوگوں کے پیترے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، لوگ کس طرح سے لوگوں نے پیترے چینج کیے ہیں اور بدلے ہیں،
کس طرح سے راستے انہوں نے جو راستے اختیار کیے تھے نبی کے زمانے میں یا نبی سے جو سنا تھا، کس طریقے سے اس کو جو ہے نادیدہ کر دیا اور بالکل اس پر کوئی توجہ نہیں، ایک دم پیترا ہی پورا چینج کر دیا ہے۔ لہٰذا ضرورت تھی اس بات کی کہ وہاں پر ہمارے معصومین اس چیز کو بیس بنائیں اور اس کے ذریعے سے احتجاج کریں، استدلال کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے ظاہری طور پر آخری اہم پیغام تھا جو لوگوں کے سامنے پیغمبر نے پیش کیا تھا۔ تمام معصومین نے ہر لمحہ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی بنیادی حیثیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کم و بیش پیغمبر سے لے کر کے امام آخر تک ہر معصومین نے کہیں نہ کہیں اپنے اعتبار سے غدیر اور ولایت کو پروموٹ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے اور اس کی اہمیت کو پیش کیا ہے اور بعض اوقات اس کے ذریعے سے احتجاج اور استدلال کیا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہماری میراث کس طرح لوٹی جا رہی ہے، کس طرح لٹ رہی ہے، تو لٹتی ہوئی میراث کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کی جائے، اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو لا کے رکھ دینے سے لوگوں کے لیے نتیجہ حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور فیصلہ لینا بھی آسان ہو جائے گا کہ کون سا راستہ حق ہے اور کون سا راستہ باطل کا راستہ تھا۔ لہذا معصومین نے مختلف مواقع پر اس چیز کو بیس بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے استدلال اور حجتیں قائم کرنے کی بارہا کوششیں کی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت جو ہے معصومین نے اس راستے کو اپنایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کن کن معصومین نے اس چیز کو بیان کیا ہے، کن کن معصومین نے حدیث غدیر سے استدلال قائم کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر کے بعد اگر کسی نے اس حدیث غدیر کے ذریعے سے احتجاج کیا ہے تو سب سے پہلے مولائے کائنات کی ذات ہے کہ جنہوں نے بارہا لوگوں کے درمیان میں اپنے محاسن کو بیان کیا ہے، اپنی اچھائیوں کو، اپنے فضائل کو، اپنے کمالات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اقرار لیا ہے، اقرار کروایا ہے کہ کیا میں ایسا نہیں ہوں، کیا میرے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، کیا میرے اندر یہ خصلت نہیں ہے، کیا ہمارے ساتھ یہ امتیاز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، کیا میری زوجہ سے بڑھ کر کے کوئی باکمال زوجہ ہے، میرے بچوں سے بڑھ کر کے بھی کوئی باکمال بچے ہیں، کیا میرے بچے جنت کے سردار نہیں ہیں، یعنی اپنے کمال کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی اور بیک گراؤنڈ کو لے کر کے لوگوں کے سامنے اپنے امتیاز اور جو ہے اپنی کوالٹی کو پیش کیا ہے اور لوگوں سے اقرار کروایا ہے کیا ایسا نہیں ہے، اور لوگوں نے باقاعدہ اقرار بھی کیا کہ نہیں ایسا ہے، ایسا تھا۔ تو سب سے پہلے جو اگر کسی نے احتجاج کیا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے حجت قائم کی ہے اور اس کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، دلیل قائم کی ہے لوگوں کے سامنے کہ میں حقدار ہوں اس منصب کا اور میں ہی حقدار ہوں اس منصب کا، تو وہ مولائے کائنات کی ذات ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں پہلا احتجاج اگر درج ہے تو مولائے کائنات کا احتجاج ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد نبوی میں فرمایا، جس کا ذکر کتاب سلیم بن قیس میں ہے کہ وہاں پر پہلا احتجاج جو مسجد نبوی میں کیا ہے اس کا ذکر ابھی ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد مولائے کائنات یہاں پہ خاموش نہیں رہے ہیں کہ ایک احتجاج کر کے رک گئے ہوں، بلکہ مسلسل کئی احتجاج جس میں سے کچھ کا ذکر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صرف مولائے کائنات نہیں، مولائے کائنات کے بعد جناب صدیق طاہرہ، اس کے بعد جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے بہت ملیں گے۔ میں کچھ کا ذکر یہاں پہ کروں گا بھی ابھی جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے کہ کیسے کیسے جو ہے ہمارے معصومین نے اس حدیث غدیر کو معیار بنا کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے دلیل قائم کی کہ اصل میں حقدار جانشینی یہ رسول کا کون تھا، رسول کی جانشینی کا اصلی حقدار کون تھا اور کس کو یہ منصب ظاہری طور پر بھی حاصل ہونا چاہیے تھا۔ اب سب سے پہلے ضرورت ہے کہ یہ جو ہم نے لفظ احتجاج یا آپ کسی اور کتابوں میں کہیں دیکھیں گے مناشدہ کا لفظ، یہ ہوتا کیا ہے؟ مناشدہ اور احتجاج جو ہے اصل میں مناشدہ کا مطلب ہوتا ہے قسم دلانا، مناشدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی طلب کر کے حجت قائم کرنا، اور یہ مناشدہ کا مطلب ہوتا ہے استدلال قائم کرنا کسی چیز کو، یا جو ہے حریف کے ذہن اور ضمیر کو بیدار کرنا استدلال کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے جو آپ کے مد مقابل میں جو آپ کے حریف ہیں ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا، بیدار کرنا۔
اور جو ہے گمشدہ چیز کو تلاش کرنا، آواز دے کر پوچھنا، یا بھولی بسری چیزوں کو مشہور کرنا، ان کی جو ہے تشہیر کرنا. تو یہ مناشدہ ہے. کیونکہ ہم لفظ مناشدہ ہو سکتا ہے کئی بار یوز کریں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ چیزیں جو لوگ بھول گئے ہیں، وہ چیزیں جو لوگوں کے ضمیر میں کھو گئی ہیں، تو ان کو جھنجھوڑ کر کے بیدار کرنا، یا جو بھولی بسری چیزیں ان کے ذہن میں ہے اسے یاد دلانا، اسے دوبارہ کریدنا، یہ سب ہے احتجاج کرنا یا مناشدہ کرنا. تو ہم یہاں پر کچھ چیزیں مناشدے کے طور پر مولا کائنات کے مناشدوں سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ اس میں جہاں تک ممکن ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے جو مناشدہ مسجد نبوی میں ہوا وہ تو سلیم بن قیس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھیں. لیکن اس کے بعد جو مناشدہ ہے وہ بروز شورا ہے. شورا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے حاکم دوم کے بعد حاکم دوم نے اپنے عمر کے آخری زمانے میں اس نے کیا کیا کہ ایک کمیٹی بنائی، ایک شورا معین کیا 6 لوگوں کی. اس میں مولا کائنات کو بھی شامل کیا کہ جائیں اور آپ لوگ جو آپس میں گفتگو کریں، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے اندر حتمی کوئی فیصلہ لے کر کے آئیں کہ میرے بعد کون ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اس کے شرائط کی، اگر جو ہے 3 دن میں نہیں لائے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، یا اتنے لوگ جو ہے فیور میں رہیں، اتنے دور مخالفت میں رہیں. اگر اکثریت جو ہے 50% سے زیادہ لوگ کسی فیصلے کے قائل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ نہیں ہوئے تو ان کو قتل کر دیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے شرائط و شورا. تو خیر روز شورا کا جو کے سلسلے میں اور اس وقت جو مولا کائنات نے احتجاج کیا ہے حدیث غدیر کے ذریعے سے جو مناشدہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ اگر آپ کو مفصل طور پر یہ مناشدہ آپ کو پڑھنا ہے کچھ معصومین کا، تو آپ کتاب الغدیر کی پہلی جلد میں بھی آپ وہاں جا کر کے مراجعہ کر سکتے ہیں، وہاں بھی ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے. اخدب الخطبہ خوارزمی نے 2 سلسلوں سے اس مناشدے کو نقل کیا ہے. اب یہ دوسرا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں عبارت آپ کے سامنے پیش کروں گا. شیخ امام شہاب الدین سعد ابن عبداللہ، انہوں نے سلیمان ابن محمد ابن احمد سے، انہوں نے یعلا بن سعد رازی سے، پھر محمد ابن حمید، پھر ظفر بن سلیمان، حارث بن محمد، پھر ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی سے. یہاں عامر بن واصلہ صحابی سے کیا کہتے ہیں کہ میں شورا کے دن حضرت علی کے ہمراہ ان کے گھر پہ تھا. حضرت علی کے ہمراہ میں نے ان کو حاضرین سے فرماتے سنا. کیا سنا؟ کہ میں تم سے ایسا احتجاج کروں گا کہ کسی عربی اور عجمی کو تردید کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. یعنی کوئی وہاں پہ گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ کوئی وہاں پر شک قائم کر سکے. پھر فرمایا، اب دیکھیے کس طرح سے مولا نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ تو تم میں کوئی بھی میرے سوا ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے وحدانیت کا اقرار کیا ہو؟ تو سب نے کہا نہیں. پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ تو تم میں کوئی ہے جس کا بھائی میرے بھائی جعفر طیار جیسا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنے والا ہو؟ سب نے کیا کہا؟ نہیں. پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ تم میں کسی کا چچا حمزہ کے مانند شہداء کا سردار خدا اور رسول کا شیر ہے؟ سب نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ تو تم میں سے کسی کی زوجہ میری زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرح ہے جنت کی عورتوں کی سردار؟ سب نے کہا نہیں. پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس کے 2 فرزند ہوں حسن و حسین سردار جوانان جنت جیسے؟ سب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اب بتاؤ تو صحیح تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس نے رسول خدا کے ساتھ کئی بار صدقہ دے کر کے سرگوشیاں کی ہوں، یعنی اکیلے میں باتیں کی ہوں اس طرح سے؟ سب نے کہا نہیں. اس کے بعد مولا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ میرے سوا تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو، من کنت مولا ہو فعلی مولا اللہم والے من والا و آد من آدہ ونصر من نصرہ، اور اس پیغام کے متعلق حاضرین کو غائب تک پہنچانے کی تاکید کی ہو؟ ایسا تم نے سنا ہے؟ سب نے کہا، خدا گواہ ہے آپ ہی کے لیے کہا ہے. تو یہ احتجاج شورا کے وقت جب یہ معین کرنا تھا کہ اب تیسرے نمبر پر کس کو لایا جائے، تو اس ٹائم مولا کائنات نے
حدیث غدیر کے ذریعے سے احتجاج کیا، وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں اپنا نظریہ پیش کیا اور اپنا سائڈ جو ہے، جو اپنا ویو ہے وہ پیش کیا کہ بھئی میرا نظریہ یہ ہے۔ اب لوگوں نے مانا نہیں مانا، کیونکہ وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ اب مولا کے سامنے ایک تجویز اور ایک پرپوزل پیش کیا گیا کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ اگر آپ کو اس منصب پہ بٹھایا جائے تو آپ قرآن اور پیغمبر کے اقوال کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کریں گے، اور آپ کے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس ظاہری خلافت کے منصب پر، ان کے راز و روش پر چلیں گے۔ تو مولا نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ قرآن اور پیغمبر کی باتوں کے مطابق جو ہے عمل کروں گا، اس کے بعد کی تعین نہیں کی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب دوسروں کے پاس پرپوزل گیا تو انہوں نے پوری آنکھ بند کر کے اور پورا پرپوزل مان لیا تھا، لہذا مولا کو تیسرے نمبر پہ بھی موقع نہیں ملا۔ تو یہ احتجاج جو ہے مولا کائنات نے اس طریقے سے پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ صرف یہیں پہ نہیں رکا ہے، مولا نے مختلف مقامات پر احتجاج کیا ہے مختلف ذریعے سے۔ یہ تو شورا کے ٹائم جو ہے ایک احتجاج جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے بعد خود زمانے عثمان میں مناشدہ امیر المومنین جو ہے زمانے خلافت عثمان میں، وہاں پر کیا ہوا؟ شیخ الاسلام حموینی نے فرائض السمتین کے باب نمبر 58 میں سلیم بن قیس ہلالی کی روایت سے نقل کی ہے کہ وہاں پر سلیم کیا بیان کرتے ہیں کہ زمانے خلافت عثمان میں مسجد نبوی کے اندر میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں کو بیٹھ کر کے دیکھا کہ وہ لوگ علم اور عفت پر گفتگو کر رہے ہیں، درمیان میں قریش کی فضیلت اور اسلام کی سبقت، کہ کون پہلے اسلام لایا، کون بعد میں اسلام لایا، اور ہجرت کی بات، یہ سب ساری باتیں چھڑ گئی۔ ان کے متعلق احادیث مثلا کہ ائمہ جو ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے، احادیث فضائل، اور یا لوگ قریش کے جو ہے تابع ہوں گے، قریش عرب کے امام ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں وہاں پر مفاخرہ ہو رہا تھا، لوگوں نے ہر قبیلے کے مفاخر بیان کیے۔ وہاں لگ بھگ 200 لوگوں کا مجمع تھا، اس وقت 200 لوگوں کا مجمع تھا، جن میں حضرت علی علیہ السلام اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ، میں ان سب ناموں کو نہیں بیان کروں گا، کہ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، حسن بصری، عبد الرحمن اور فلاں فلاں تمام لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن عثمان وہاں پر نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اہل خانہ بھی وہاں پر تھے، یعنی فرزندان رہے ہوں گے یا جو تذکرہ وہاں پر نہیں کہ کون کون تھے، لیکن اہل بیت کا ذکر ہے وہاں پر۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے مولا سے آ کر کے پوچھا، ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کیا آپ مباحثے میں گفتگو میں شریک نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ بیان کر رہے ہیں قریش ایسے اور فضیلت اور فلاں فلاں چیزیں، سب پورے کمالات گنائے پڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں شریک ہو رہے ہیں، گفتگو میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، نہ آپ بول رہے ہیں نہ آپ کے اہل بیت بول رہے ہیں، آپ کے گھرانے کے لوگ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں قبیلوں یعنی قریش و انصار نے اپنے مفاخر یعنی فخر کی چیزیں، اپنے افتخار کی چیزیں بیان کی، اور جو کچھ کہا سچ کہا، لیکن میں گروہ انصار و قریش سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو یہ فضیلت خدا نے کس سبب سے دی ہے؟ تمہاری ذات، تمہارے قبیلے یا تمہارے گھرانے کی وجہ سے دی ہے یا کوئی اور سبب ہے؟ سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا ہمیں یہ فضائل خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائے ہیں، ہماری ذات، ہمارا قبیلہ، ہمارے گھرانہ، ہمارے گھرانے کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے۔ تو اب مولا نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمام دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ہم اہل بیت کی برکت سے ہے؟ اب مولا ایک ایک کر کے اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، دوسرے کسی سبب سے نہیں ہے۔ میرے چچا زاد بھائی رسول خدا نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال قبل نور کے پیکر میں خداوند عالم کے سامنے چلا پھرا کرتے تھے۔ جب خدا نے جناب آدم کو پیدا کیا تو یہ نور ان کے صلب میں رکھا، انہیں زمین پر اتارا، پھر اس کے بعد یہ نور صلب نوح میں گیا، پھر صلب ابراہیم میں، یہاں تک کہ جو ہے آتش نمرود سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد یوں ہی خداوند عالم نے ہم کو شریف اسلاب و پاکیزہ ارحام کے ذریعے میں منتقل کرتا رہا۔
ہماری منتقلی کبھی بدکاریوں سے آلودہ نہیں ہوئی ہے۔ اس پر سابقین بدر اور احد کے اصحاب نے کہا ہاں ہم نے رسول خدا سے ایسا ہی سنا ہے۔ مولا نے کیا کہا، ہمارا یہ جو انتقال اور جو ٹرانسفر تھا سلب نور کا، یہ کبھی بدکاریوں سے آلودہ نہیں ہوئی ہے۔ اب یہیں پر احتجاج کے طور پہ یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جو لوگ آ کر کے مولا کائنات کے والد بزرگوار کے سلسلے سے الٹے سیدھے خیال بنتے رہتے ہیں، ان کو بھی یہیں پہ جواب۔ سب نے کیا کہا، سابقین بدر سب نے اس پر سابقین بدر و احد نے کیا کہا، سب اصحاب نے کیا کہا، ہاں ہم نے رسول خدا سے ایسا ہی سنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں خدا کی قسم دیتا ہوں، خدا نے سابقین کو مسبوقین پر کئی آیتوں میں فضیلت دی، یعنی جو لوگ پہلے ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کو بعد والے جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان پر فضیلت عطا کی ہے، اور تمام امت جو ہے میں سابق الاسلام میں ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا، سب نے کہا میں خدا گواہ ہے اس پر، پھر فرمایا میں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ السابقون الاولون یا جو یہ السابقون السابقون اولئک المقربون کی آیت جو نازل ہوئی تو لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا اس میں خدا نے انبیاء اور اوصیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور میں افضل الانبیاء اور علی ابن ابی طالب افضل الاوصیاء ہیں۔ سب نے کیا کہا، خدا گواہ ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر مولا کائنات نے اور بھی باتیں پیش کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کہا لوگوں خدا نے مجھے ایسے، یعنی وہاں پر حدیث غدیر کی بات کرنے کی، پیغمبر اسلام نے وہاں پر جو ہے تمام چیزوں کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہا کہ لوگوں خدا نے مجھے ایسے پیغام کی تبلیغ پر معمور فرمایا ہے کہ میرا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے۔ مجھے اس پیغام کی تبلیغ میں لوگوں کی تکذیب کا ڈر تھا کہ لوگ جھٹلا نہ دیں، لیکن خدا نے تحدید کی نہیں یہ تمہیں کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا خدا نے اعلان بتایا ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے نماز جماعت کا اعلان کیا، اب غدیر کی طرف آ رہے ہیں، اعلان کیا اور خطبہ فرمایا، کیا کہا، اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ خدا عز و جل میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار ہوں۔ فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ، بس میں کھڑا ہو گیا، تو فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والے من والا و آد من آدہ۔ اب یہیں پہ مولا جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو کہا کہ پھر وہیں پر اس واقعے میں ایسا نہیں کہ یہ بعد میں جو سلسلہ قائم ہوا، مولا کا معنی کچھ اور ہے اور کچھ اور معنی میں بیان کیا گیا ہے، کچھ اور وہاں پہ مقصد تھا جو کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا وہیں پر اس وقت سلمان کھڑے ہوئے، حضرت سلمان کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ مولا ہونا کس قسم کا ہے؟ تو فرمایا میرا ایسا مولا ہونا جیسا میں مولا ہوں، جس کے نفس پر میں بااختیار ہوں۔ اس وقت خداوند عالم نے آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ رسول نے تکبیر بلند فرمائی اور کہا خدا کی شان، میری نبوت تمام ہوئی اور میرے بعد علی کی ولایت اور امامت سے دین کا کام پورا ہو گیا۔ اس وقت پھر اس کے بعد مولا بیعتوں کا سلسلہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو سب نے جو ہے یہ کیا۔ پھر وہاں پر جو ہے سب نے کیا کہا، مولا نے پھر اقرار لیا کہ کیا تم نے ایسا سنا ہے؟ تو سب نے کہا ہم نے سنا ہے اور آپ کے ارشاد پر گواہ ہیں۔ بعض حاضرین نے علی علیہ السلام کے بیان پر عرض کیا، کیا کہا، آپ کے ارشاد کا کچھ حصہ ہمارے ذہن میں ہے، کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے، لیکن تمام باتیں حافظے میں محفوظ نہیں ہیں، جنہیں پوری بات یاد ہو وہ ہم سے بہتر ہیں۔ تو مولا نے کیا کہا، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، سب کا حافظہ برابر نہیں ہوتا ہے، سب کی یادداشت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں جو ارشاد رسول کو جنہوں نے حفظ کر رکھا ہے، یاد کر رکھا ہے، کہ اس کا اظہار کریں۔ یہ سن کر کچھ لوگوں کے نام ہے کہ زید ابن ارقم، البتہ بعض میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن ایسا بھی مانا جاتا ہے روایات میں کہ انہوں نے بھی اظہار کیا۔ خیر ان کا نام اگر ہٹائیں تو برا بن عازب، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ارشاد رسول حفظ کیا ہے، رسول خدا منبر پر تھے اور ہم ان کے بغل میں تھے، رسول نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ امام مقرر کروں، اور پھر وہ تمام سلسلے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جہاں پہ مولا کائنات نے حدیث غدیر سے احتجاج قائم کیا ہے اور دلیل دی ہے۔ پھر یہ سلسلہ مناشدہ امیر المومنین کا ایک اور موقع جو ہے یوم رحبہ میں جو ہے رحبہ کے مقام پر حضرت نے اس مولا پر کا جو یہ دعویٰ تھا کہ رسول خدا انہیں دوسروں پر مقدم فرماتے تھے۔ لوگوں نے آپ پر تہمتیں لگانے شروع کر دی
کہ آپ خلافت کے سلسلے میں نزاع اور اختلاف جو ہے یہ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے رہبہ کے مقام پر تشریف لائے اور لوگوں کے بڑے مجمع میں حدیث غدیر کی بنیاد پر مناشدہ کیا ہے اور اپنے ہر مخالف کی تردید فرمائی۔ تو یہ مولا کائنات کے سلسلے سے یہ جو رہبہ کا جو واقعہ ہے، اس میں اس مناشدے کی روایتی اہمیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بہت سے تابعین و علماء جو ہے کی کتابیں اس کی اسناد سے بھر گئی ہیں، ہم اس کی اسناد سے بھر گئی ہیں۔ آپ جب اس میں دیکھیں گے کتاب الغدیر میں تو وہاں پر بہت سارا اس کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ان تمام اسناد سے 4 صحابی اور 14 تابعین کی روایت کو ذکر کرتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر اتنی چیزیں وہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں۔ تو یہ مولا کائنات کا مناشدہ تھا، احتجاج تھا خود عثمان کی خلافت کے زمانے میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا ہے کہ یہیں پہ یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ مولا کائنات نے مختلف مقامات پر، حدیثیں بہت ہی طولانی ہیں، بہت ہی کہ ہم اس کو تمام چیزوں کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اس کے بعد کے مرحلے میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز پر جو گواہ ہیں، یعنی مناشدہ رہبہ میں جو گواہ ہیں، تو بعض لوگوں نے 30 لکھا ہے، بعض لوگوں نے 12 لکھا ہے، بعض لوگوں نے کچھ۔ کتاب الغدیر میں علامہ امینی نے 24 لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا ہے جو مناشدہ رہبہ میں گواہ تھے کہ وہاں پر ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مناشدہ یہیں پہ جو ہے یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے طلحہ کے ساتھ جو ہے مناشدہ ہوا، وہاں پر احتجاج قائم کیا مولا کائنات نے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ حدیث رکبان ہے، وہاں پر یہ مناشدہ پیش ہوا ہے۔ پھر کیونکہ اب تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خود شہزادی کونین نے کس طریقے سے مناشدہ کیا ہے حدیث غدیر کے ذریعے سے، حدیث غدیر کے ذریعے سے استدلال قائم کیا ہے شہزادی کونین نے۔ یا یہیں پہ ایک تذکرہ کر دوں کہ خود صفین میں جو مولا کائنات نے مناشدہ کیا، وہاں پر بھی خود وہی جو استدلال السابقون السابقون اولئک المقربون، بالکل اسی طریقے سے وہاں پر کیا ہے، استدلال قائم کیا تھا۔ اب جناب صدیقہ نے، جزری نے اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب نام کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس حدیث غدیر کی چیزوں کو اور اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ اس حدیث غدیر کی لطیف اور نادر ترین سند ہمارے استاد خاتمۃ الحفاظ ابو بکر محمد ابن عبداللہ بن محب مقدسی کی ہے۔ انہوں نے امام محمد زینب بن احمد و فلاں 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 یہ تذکرہ آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ فاطمہ و سکینہ دختران امام حسین، پھر ام کلثوم بنت فاطمہ بنت نبی، پھر کہتے ہیں فاطمہ بنت رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا تم بھول گئے غدیر خم میں ارشاد رسول من کنت مولا فعلی مولا، اور آپ کا یہ ارشاد کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو جناب صدیقہ نے بھی مختلف مقامات پر، یہ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد خود امام حسن مجتبیٰ نے بھی حدیث غدیر کے ذریعے سے استدلال قائم کیا ہے۔ حافظ کبیر ابو العباس بن عقدہ نے اخراج کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں خدا کی حمد و ثنا کی اور جو ہے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اپنے اہل بیت کے بارے میں بتایا کہ ہم کو جو ہے اسلام کے ذریعے سے خدا نے مکرم قرار دیا ہے، ہمارا انتخاب کر کے ہم سے تمام قسم کے رجس کو دور کیا ہے، طہارت ہم کو صحیح طریقے سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، آدم سے لے کر کے جد امجد تک اگر انسانوں کے 2 گروہ ہوئے تو ہم کو برترین گروہ میں شامل کیا ہے، برترین گروہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے مبعوث کیا اور رسالت کے لیے منتخب کیا تو ان پر کتاب نازل فرمائی اور لوگوں کو دعوت کا حکم دیا۔ اس وقت میرے والد ماجد نے خدا اور رسول کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی، سب سے پہلے ایمان لائے اور تصدیق کی۔ انہی کے متعلق ہے قرآن میں آیت افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، یعنی پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے صاف دلیل رکھتا ہو، پھر اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کی تائید میں ہو۔
تو وہ جو دلیل رکھتا ہو وہ دلیل میرے جد اور ان کے گواہ میرے والد بزرگوار تھے۔ پھر فرمایا کہ میرے والد کے بارے میں ہی پیغمبر نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کہ تم میرے لیے اس طریقے سے ہو جس طرح سے ہارون تھے موسیٰ کے لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا اور سنا ہے کہ رسول خدا نے غدیر خم میں میرے والد کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا من کنت مولا فعلی مولا اللہم وال من والا و آد من آدہ۔ پھر رسول اللہ نے لوگوں کو تاکید فرمائی کہ یہاں موجود لوگ غائب افراد تک میرا پیغام پہنچا دے۔ اور پھر یہ احتجاجی خطبہ، اس خطبے کو قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المودہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی حدیث غدیر کے ذریعے سے استدلال قائم کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ پھر امام حسین علیہ السلام، بس اس تصویر کو کر کے آپ کی زحمت آج کے لیے تمام کرتے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی حدیث غدیر کے ذریعے سے مناشدہ کیا ہے۔ الغدیر میں بھی یہ بات ذکر ہے، اور سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں بھی یہ ہے، وہاں پر بھی ذکر ہے کہ شیعان علی پر معاویہ کی جب سخت گیری ہوئی اور ان کے احتجاج کا بلیغ تجزیہ کیا ہے جب سلیم بن قیس نے، تو امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا حال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ معاویہ کی موت سے 2 سال قبل امام حسین نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن جعفر تھے۔ اس موقع پر امام نے بنی ہاشم کے مرد و زن، خواتین اور حاجی بغیر حاجی سب کو جمع کرایا، دوستداروں میں سے، محبوں میں سے، شیعوں میں سے اور معرفت رکھنے والے انصار میں سے سب کو جمع کرایا، اور تابعین، عبادت گزار سب اس میں مجمع میں جمع تھے۔ سب کو جمع کیا مینا کے میدان میں۔ لگ بھگ 700 لوگوں کا مجمع تھا، لگ بھگ 700 آدمیوں کا مجمع تھا۔ اس میں معزز تابعین تھے، اچھی خاصی تعداد تھی ان لوگوں کی، اور تقریباً 200 اصحاب رسول بھی اس میں تھے۔ ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے امام حسین علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد کیا فرمایا؟ کہا کہ جو ہے اما بعد اس بدکار سرکش، یعنی معاویہ کی بات ہو رہی تھی، نے ہمارے شیعوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اسے تم جانتے ہو، تم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے، تمہارے پاس خبریں بھی پہنچتی ہیں۔ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات سچ ہو تو تصدیق کرنا، غلط ہو تو جھٹلا دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا توجہ سے سنو اور لکھ لو، پھر تم اپنے وطن کو جب واپس جاؤ اور وہاں جسے لائق اعتماد سمجھو اسے ہمارے حقوق کی طرف دعوت دو، اور جو کچھ تمہیں علم ہے بتاؤ، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ جو ہے حق یہ مٹا نہ دیا جائے۔ حالانکہ خدا اپنے نور کو جو ہے تمام کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اس موقع پر امام نے اپنے بارے میں نازل آیات کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان کی۔ رسول خدا نے آپ کے والد ماجد، مادر گرامی اور خود جو ہے آپ کے اہل بیت کے بارے میں جو فرمایا اس کا تذکرہ کیا، اس کی روایت کی۔ وہاں پر آپ کی تقریر کے دوران بار بار صحابہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا گواہ ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں، یہ سچ ہے، اور تابعین کا نعرہ تھا کہ یہ سب معتبر صحابہ سے نقل ہوتا آیا ہے۔ جو مولا باتیں فرما رہے تھے سب اس کو جو ہے اقرار کر رہے تھے میدان منا میں، اور کیا کہہ رہے تھے، یہ سب معتبر صحابہ کے ذریعے سے منتقل ہوتا آیا ہے، بیان ہوتا آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہاں پر کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز غدیر خم علی علیہ السلام کو ولایت کے لیے معین فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو یہاں حاضر ہیں غائب لوگوں تک پہنچائیں۔ سب نے کیا کہا اس وقت؟ سب نے کہا خدا گواہ ہے، بالکل سچ ہے، اور پھر پوری وہ حدیث ہے۔ تو یہ موقع تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر 700 افراد کا مجمع تھا جس میں 200 اصحاب تھے، اس وقت بھی یہ مناشدہ کیا، لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کیا۔ کیوں؟ مناشدے کا لفظ جو میں نے بیان کیا تھا کہ جس کا معنی یہ تھا کہ سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا اور حریف کے ضمیر کو جگا کر کے اسے متوجہ کرنا یا بھولی بسری چیز کو مشہور کرنا، اسے یاد دلانا۔ تو یہ جو ہمارے معصومین جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر، خود مولا کائنات نے مختلف مقامات پر، اس کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ نے، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، پھر امام حسین علیہ السلام نے، یہ جو مختلف مقامات پر اس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کام یہاں پر ہوا ہے
یہ لوگ سو گئے ہیں، لوگوں کا ضمیر سو گیا ہے، اور ان کے ذہن میں جو باتیں تھی یہی تو، تبھی تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ہاں ایسی باتیں کچھ ہیں، یا جو مولا کائنات نے صفین میں مولا کائنات نے طلحہ سے جو کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ پیغمبر نے جو ہے میرے بارے میں ایسا فرمایا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا اللہم والے من والا وعد من عادا. تو طلحہ نے کیا کہا کہ ہاں آپ فرمایا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں بھول گیا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے لوٹ گیا. تو یہ چیزیں تھیں ان کے سامنے، اس طرح کی باتیں تھیں کہ لوگ جو سنے ہوئے تھے وہ یا تو سچ میں کچھ لوگ بھول گئے ہوں گے، یا بہت سارے لوگ جو ہے بھولے ہونے کا اظہار کر رہے تھے. تو مختلف مقامات پر ہمارے معصومین نے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں سب کو بیان کروں. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم ہے کہ مختلف مقامات پر ہمارے معصومین یا ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس حدیث غدیر کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، تاکہ ہر لحاظ سے حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ کہنے لائق نہ رہ جائے کہ نہیں ہمیں نہیں سنا، یا ہمیں یاد نہیں ہے، یا ہم تک پیغام نہیں پہنچا. خود مولا یاد دلاتے تھے، لوگوں سے اقرار کرواتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے تم بیان کرو تم نے کیا سنا. معصومین کہتے تم بیان کرو تو ہم نے کیا سنا. وہاں پر لوگ الگ الگ طریقے سے لوگ بیان بھی کرتے تھے، اور وہاں پر بات برملا ہو جاتی تھی، حق سامنے آ جاتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد بھی جن کو سعادت نصیب نہیں ہو، یا جو ہے بدبختی جن کے شامل حال رہی ہو، کیسے انہیں اس پر یقین ہو سکتا ہے. تو یہ وہ سلسلے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہمارے معصومین نے مختلف مقامات پر حدیث غدیر کے ذریعے سے احتجاج قائم کیا ہے، اور مولا کائنات کی وصایت و ولایت کا لوگوں کے سامنے حق ہونے کے بارے میں لوگوں کے سامنے اس حقانیت کو پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور اب اس احتجاج اور اس ان مناشدوں اور احتجاجات کے ذریعے سے کم ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ معرفت غدیر کہ ان احتجاجات کے ذریعے سے جو فائدہ حاصل ہوا کہ غدیر کی معرفت کا موقع اور جو زمین ہموار کرنا یا زمینہ فراہم کرنا کتنا اہم ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا. اور غدیر کی معرفت ہمیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اور یہ معلوم ہوا کہ کس قدر اہم ہے کہ تبلیغ غدیر کی جائے اور غدیر کے واقعے کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور کسی بھی حال میں ہم اس سے دستبردار نہ ہوں. لہذا ان مناشدوں سے جب ہمارے معصومین نے مختلف مقامات پر جب ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو خود سنے ہوئے تھے، تب بھی بار بار انہیں یاد دلا رہے تھے، تو آج جو قوم سوئی ہوئی ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم غدیر کے واقعات کو اور غدیری فضا کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ جو لوگ ابھی تک نہ سن سکے ہوں ان باتوں کو، یا سن کر کے سوئے ہونے کا اظہار کر رہے ہوں، ان تک حجت تمام ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سیا غدیر خون سجا ہے آج. تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے غدیر